بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اندر ایونٹفل ڈے، بہت سارے واقعات اور خبروں سے بھرا ہوا بھرپور دن۔ خیر، پاکستانی بیچاروں کی اچھی قسمت یا بری قسمت جو بھی کہیں، ہمیں بریکنگ نیوز جو ہے وہ اس کے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ آج یقیناً سپریم کورٹ کا دن تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک اڈا لگنا تھا، اور میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سپریم کورٹ منتقل ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج حسب وعدہ اور حسب مطابق چیف جسٹس صاحب اپنے 2 رکنی بینچ کے ساتھ عزم صمیم کے ساتھ بیٹھے، اور کیس کا جو آغاز ہوا تو پہلے تو میں بڑا حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے باشگاف الفاظ میں تقریباً اس کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی میں کیا تھا، اور انہوں نے دامے درمے سخن نے بتایا تھا کہ ہم اس کیس میں جب تک فل کوڈ نہیں بنتا ہم اسی کارروائی کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے تو ابھی جب میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو ابھی بالکل ابھی افطاری نہیں ہوئی لاہور کے اندر، تو اس سے پہلے ہی خبر آئی ہے کہ جی قاضی فائزیہ صاحب نے 31 مارچ کو ایک رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک سرکولر جاری کیا تھا، اور ظاہر سرکولر کی کاپی جو ہے ساری ججز کو بھجوائی گئی ہوں گی، اور کئی جگہ پہ اور تو کوئی متعلقہ لوگ ہیں نہیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ قاضی فائزی صاحب کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا چند دن پہلے، جس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ بل اسمبلی کے اندر ہے، اور چونکہ کوئی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ 100 ووٹوں کے لیے چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ بنا کے فل کورٹ میٹنگ بلا کے، اور اس کے جو اصول ایس او پیز ہیں یا قواعد و ضوابط ہیں وہ تشکیل دیے جائیں، تو نہ وہ ہوئے ہیں، اور بل بھی اسمبلی کے اندر موجود ہے جو نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، سینٹ نے بھی پاس کر دیا ہے، اور پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آج خود نوٹس یا 100 ووٹوں کے اوپر سپریم کورٹ کو کے کچھ حدود و قیود متعین ہو چکے ہیں۔ تو قاضی فائزیہ صاحب نشاندہی کی کہ تب تک کوئی آج خود نوٹس جو ہے اس میں کارروائی نہ کی جائے، 184(3) کے مطابق کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ بڑا احسن تھا، بڑی صاحب رائے تھی، پھر ایک جوڈیشل ڈیسیژن تھا، ایک بینچ کا فیصلہ تھا جو 2-1 کی حیثیت سے ہوا۔ اب 2-3-4 دن بعد اس کو خاتمہ نہ لاتے ہوئے 2-3 دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے سرکولر جاری کیا، جو اس سرکولر کے اندر انہوں نے حیران کن حد تک قاضی فائزیہ صاحب کے جوڈیشل آرڈر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ جی وہ ایک انتظامی طور پہ نپٹا دیا گیا، اس کی کوئی جو ہے قانونی حیثیت نہیں ہے یا کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر چونکہ پہلے سے طے ہے اور ایک معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اٹھایا ہوا ہے، اور بینچ میں کو کمال کا مل گیا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ اجاز الحسن صاحب بیٹھیں گے، بائیں ہاتھ پہ جسٹس منیب بیٹھیں گے، اور 3 ججز جو ہیں وہ پورے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے آج قاضی فائزیہ صاحب نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، اور یہ کہہ کے کہ یہ جو ہے آئین کے بنیاد کے بالکل برخلاف ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو آپ ایک سرکولر سے فارغ کریں، اور انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو واپس لیا جائے، اور پھر جہاں آپ نے بھیجا گیا اس کو ڈرا کیا جائے، اور اعلان کیا جائے کہ سرکولر واپس لیا گیا، کیونکہ یہ انتہائی غیر آئینی اور توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں تو میرا خیال ہے کہ میں نے کیا بتایا تھا، یہ دیوار پہ سامنے ہر کنندہ ہیں، رائٹنگ آن دا وال، کہ اداروں کے اندر جو کھاڑ پچاڑ ٹوٹ پھوٹ ہے یہ اپنی رکنے کی نہیں ہے، یہ اندر ایک جنگ و جدل کا جو ماحول ہے اس کی کمیں تو بہت کم جھلکیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اندر ایک بہت زبردست انٹرنسائن فیوڈ یا انٹرنل اسٹرائیو اندر کے اندر باہمی تصادم اور ٹکراؤ موجود ہے۔ اب قاضی فائزیہ صاحب جیسے بندے جنہوں نے اپنی جن کی ساکھ کے اوپر ایسے ججوں نے رکھی حملے کیے یا کرنے کی کوشش کی، جو آج زمین پہ ڈھیر ہوئے پڑے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، جو خود جو ہے پورے تھرو آؤٹ جب سے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کے کیریئر کے اندر بے شمار بدنما داغ ہیں، جو کہ ان کو پوری زندگی سہارنا ہے، اس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو لے کے ساتھ رکھنا ہے۔ پاناما کے اوپر ان ججوں نے کیا کیا گھاؤ نہیں سہے، اور کیا کیا جو ہے غلط کاریاں ان کے جو ہے حصے میں نہیں آئیں،
نہیں ہے، ان کے اوپر الزامات نہیں لگے۔ تو بہرحال اس کے مقابلے میں قاضی فائز عیسی صاحب ہیں جن کی داغدار کرنے کی کوشش کی، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے لے کے سارے جو پورا حکومتی نظام تھا، عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، قاضی فائز عیسی کے صاحب کار فرما رہا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہرحال قاضی فائز عیسی آج ان کے گلے کی ہڈی ہے، نہ یہ نگلے بنتی ہے نہ یہ اگلے بنتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو انتظامی ہیڈ ہیں، سارے ججز برابر ہیں، لیکن وہ ایک انتظامی حیثیت کو بڑے عرصے کے بعد اس کو پوری جوڈیشری کو ہانکنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کام اس طرح کا چلنے والا نہیں ہے، تو اس نے بڑے دائرے میں اگر یہ آپ کام چلائیں گے تو پھر اس کے مثمرات جو ہیں وہ انتہائی گھناونے، سنگین اور بہیمانہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جو آج کی پروسیڈنگ ہے اس سے وہ تو ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کر ڈالی اسمبلی کے فلور پہ، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے ایک جو ہے کسی تقریب کے اندر اور پھر اسمبلی میں آ کے دھواں دار تقریر کی۔ میں اس میں ایک بات پہلے کرتا جاؤں، یہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی اور میرا خیال ہے کہ قسمت کی دیوی ان پہ انتہائی مہربان ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نظام ہے وہ اپنی غلط باتیں بھی ان کے حق میں جا رہی ہیں اور ان کی ٹھیک باتوں نے بھی ان کے لیے دگنی تگنی ان کے فائدے لے کے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینی طریقے سے نکالا گیا، بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن بارہ الٹی پڑ گئی۔ وہ حکومت جس کو انہوں نے بڑے چاہ کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے جذب کے ساتھ اس کو حاصل کیا تھا موجودہ حکمرانوں نے، وہ آج سوہان روح بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ایسا لگتا ہے کہ بوجھ اٹھا کے پھینکو، اس کے بعد تو ان کی مقبولیت ہے کہ وہ کسی طرح رکن میں آ نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان آل فیئرنیس اپوزیشن جو ہے اسی سیاست اس وقت آف کلر ہے، بالکل بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے۔ عمران خان کی سیاست جو ہے اس کے اندر ایک جان ہے، ایک بھرپور سیاست کر رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹ بولیں کچھ کریں، سارے نظام کے باوجود جو اصل حاصل کلام ہے وہ سیاست جو ہے اس کو بہت جو ہے پروان چڑھا ہوا ہے۔ لیکن میرے لیے جو ایک دلچسپی کی بات وہ یہ ہے کہ جو جتنے اس کی پاپولیرٹی ہے اس کی 90% چیز وہ جھوٹ بولی ہے یا غلط کام کیے ہیں، اس کا ان کو بجائے سے نقصان پہنچتا فائدہ ہی ہوا ہے۔ ہر جھوٹ نے ان کو چار چاند لگائے ہیں اور ہر ان کی غلط بیانی نے یا ہر ان کی غلط حکمت عملی نے، چاہے وہ اسمبلیوں کے استعفے ہوں، چاہے اسمبلیوں کی تحلیل کرنا ہو، چاہے ان کا جیل بھرو تحریک ہو، جن بھی سیاسی حکمت عملی بنائی ہے، بونگی تھی اور کسی جو ہے طرح وہ گلے پڑ گئی تھی پارٹی کے اندر، اس کے اندر بڑی تو تکرار شروع ہو گئی تھی، ان کے بھی فائدے ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس وجہ میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 90 کے تحت، اس کے اندر کوئی رائے نہیں ہے، کبھی کوئی بندہ نہ حکومت نہ میں نہ الیکشن کمیشن عمران خان کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کے لیے ماحول ہے نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کوئی راستہ دکھانا ہے تو آیا وہ آئین کے اندر ہوگا یا آئین سے باہر ہوگا یا محاورہ ہوگا۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ عمران خان صاحب اس جنگ میں پھر لڑنے سے پہلے جیت گئے ہیں، کیونکہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو ان کے سیاسی بیانیوں کو مزید تقویت ملے گی، الیکشن ملے یا نہ ملے ان کے سیاسی بیانیہ مزید جان پکڑے گا کہ اور اس حکومت کی ساکھ کو بٹا لگے گا، کیونکہ بہرحال الیکشنوں کو روکنا جس کا تاثر یا آپٹکس تو یہ ہے کہ حکومت الیکشنوں کو روک رہی ہے اور عمران خان الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب تاثر ہے کہ جس سے جو ہے ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال جو چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ الیکشن جو کہ انتہائی بدنیتی کے اوپر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ الیکشن جس کے لیے پاکستان کو جو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے لیے ایک کوشش رہی ہے اور اس کے لیے سارے تگ و دو ہوئے ہیں۔ IMF کو روکا گیا ہے، عمران خان کی ساری پوری جدوجہد یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان منہ کے بل اوندا گرے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے نزدیک پاکستان کمزور ہوگا تو پاکستانی فوج کے اوپر ان کا پلہ بھاری رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو پہلے بہت اتنا کمزور کیا جائے کہ فوج خود خرچ ہو جائے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک لائنر ہے جو شاید کسی پارٹی رہنما سے بھی نہ شیئر کرتے ہوں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو آخر میں بیانیہ ہے یہ قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیں، ہمارے اپنے جو حکمران موجودہ ہیں ان کے کوئی پرانے گناہ ہیں، بدنیتی ہیں، کیا ہے،
کہ اب تو عمران خان صاحب جو ہے میرٹ کے اوپر جو ہے ان کے پاس بیانیہ آ گیا، اور جتنا مرضی کہ عام آدمی کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ برابر ہو رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ جو جینوئنلی سمجھتی ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر مزید انارکی، افراتفری اور بے کیفی کی کیفیت پیدا کر جائیں گے۔ خیر، یہ اللہ کی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے، پتہ نہیں اللہ نے آخر کیا کرنا ہے۔ ایک بات حتمی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہیں، جن میں عمران خان بھی شامل ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور سپریم کورٹ بھی شامل ہے، میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ ذلت و خواری رسوائی سے بچ سکیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ذلت خواری رسوائی سے بچ سکیں۔ اتنا ان کو جو ہے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے، ساغر نثار تو کچھ بھی نہیں ہے، جنرل باجوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایک کردار آتا جائے تلا جاتا رہے گا۔ اب عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھگتنا ہے، اور آیا میری زندگی میں بھگتنا ہے یا میرے زندگی بعد یا اس جہان میں یا اگلے جہان میں، اللہ جانتا، اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ لیکن فی الحال عمران خان صاحب سے ان لوگوں کو ذلیل کرا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ عمران خان کو لاگ کے یہ مجرمانہ فیل کیا تھا اور اس کو بٹھایا تھا، اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، جنہوں نے بے شمار چیزیں کی، سب کچھ کرایا اور ہر طرح کے جھوٹ بولے۔ اب آ جائیں سپریم کورٹ کے اوپر، ہر طرح کے جھوٹ بولے۔ بہرحال اس کا ایک نظام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے یہ اونٹ جو ہے اب یہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا۔ وقتی فائدہ آج عمران خان کو شاید 90 دن کے الیکشن کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ابھی یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آ جائیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ سپریم کورٹ کے اندر دلچسپ صورتحال سے دو چار ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائک آؤٹ کے باوجود، جس کا میں نے شروع میں انٹرو میں کہا ہے کہ آج حکومتی وکیل بھی کھڑے تھے، فاروق نائک صاحب بھی کھڑے تھے، اکرم شیخ صاحب بھی کھڑے تھے، میرے محبوب لائر وکیل عرفان قادر صاحب بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل ہے، اور وہ بھی تو ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح۔ وہ سامنے آ جائے تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ریڈ ریگ آ گیا کسی پھول کے سامنے۔ بلا اینی میں تو آج وہ ریڈ ریگ بھی تھا عرفان قادر صاحب کی صورت میں۔ تو ان سارے وکیلوں نے جو مجھے یکدم میں نے دیکھا ٹی وی کھولا، اور میں چونکہ روزہ رکھ کے کچھ تھوڑا بہت اپنا پڑھائی لکھائی کر کے اس کے بعد سو جاتا ہوں، تو پھر 11-12 بجے جاگتا ہوں۔ جیسے میں نے ٹی وی آن کیا اور دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ جناب حکومتی وکیل دلائل دے رہے ہیں۔ میں ایک ہی بات میرے ذہن میں آئی ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ جج ہوئے اس کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ وہ اسی طے ہو گیا ہوگا کہ میں ذاتی طور پہ یہ اب میرے بالکل کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، میرے خیالات کے گھوڑے ہیں۔ ہوا کیا ہوگا کہ پرسوں جو سٹیل میٹ ہوئے جمعے کے دن، یہ وہ ایسا 2 دن پہلے وہ بڑا ایک تکلیف دہ تھا۔ ساری قوم جو ہے ویکینڈ پہ کرب کا شکار رہی کہ سوار جب آئے گی اور جب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ بیٹھے گا اور جب بائک آؤٹ ہو رہا ہوگا تو ملک کے اندر کیا ہوا کار ہوگی۔ آج پوری طریقے سے کال دے رکھی تھی کہ سارا پاکستان سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کو آپ نے جتھوں کے ذریعے انصاف کی چونکہ عادت ڈال دی تھی اور عدالتوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، نہ صرف جتھے کی شہادت کرتے ہیں بلکہ اسی کورٹ کے اندر پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ یہ ساغر نثار نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے، اور جتھوں کی شہادت عمران خان صاحب نے اب انصاف لینے کے لیے نہیں ایجاد کی ہے۔ تو آج سارے پاکستان میں ٹرینڈ چلا کہ اب سپریم کورٹ پہنچے۔ 3 دن سے سپریم کورٹ کی بھاگم بھاگ ہو رہی تھی، سارے سپریم کورٹ آ گئے۔ اچھا، اس کے باوجود ان کا خیال تھا کہ ہم فیصلہ لیں گے، سامنے انہوں نے اس کو باقی ڈسون کر دیا۔ میرا خیال ہے جو میں تھوڑا بہت واقف ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار کے، تنگ آمد بجانگ آمد، جب اس کا موقع آتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا شرم حیا یہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہوا تو یکدم الیکشن جو تھے وہ اناؤنس ہوئے تھے۔ تو جنید صاحب نے پٹیشن کر دی جس میں کہا کہ میری حکومت بحال کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ضیاء الحق صاحب چلے گئے اب میری حکومت بحال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ ان کی حکومت ان آل فیئرنیس اور میرٹ پہ بحال کرنا چاہتا تھا۔ جیسا بیگ صاحب جو آرمی چیف بنے تھے، ان کا جو پروجیکٹ تو یہ تھا کہ بے نظیر صاحب کو اوپر لانا۔ یہ پورا ایک امریکی پروجیکٹ تھا جس میں جنرل ضیاء الحق کا شہید ہونا لکھا تھا، جس میں بے نظیر صاحب کا اقتدار میں آنا لکھا تھا۔ یہ ساری باتیں طے تھیں اس سے پہلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو انہوں نے موقع کیا تو وہ ان کو جو اللہ کے حکم سے وہ سارے ان کے مطابق جو کوئی یہاں پلاننگ کی وہ ہوتا رہا۔ جب وہ سپریم کورٹ بیٹھے اور ڈسیزن لینے لگے تو اسلم بیگ صاحب نے بندہ بھیجا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، اور وہ مجھے یاد نہیں ہے کوئی تکڑے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے بندہ بھیجا، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے
بحال کی تو میں معاشرہ لگا دوں گا. چنانچہ آپ الیکشن دیں اور الیکشن کرائیں. چنانچہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو الیکشن جو ہے وہ کال کر لیے گئے. اور الیکشن پہلے سے تھے, ملتوی کر کے ایک نئی ڈیٹ دے کے, اور اس میں شاید پارٹی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی, جنرل جوہلق صاحب نے دی ہوئی تھی. تو اس نے انہوں نے کہا جی ساری پارٹیاں لیں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بے نظیر اقتدار میں آ گئی. اس بعد بھی کئی واقعات ہوئے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جس میں چیف جسٹس کو, بڑے بڑے تگڑے چیف جسٹس کو بیک ڈور سے کوئی ایک بندہ کیا ہے, نمائندہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ نہ کریں, یا اس سے آپ جو ہے نا پہلو طے کریں. اچھا خاصا اس کا شور سنتے تھے جسٹس گلزار کے زمانے میں, جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں, AWT ٹرسٹ کی کیسز کراچی میں, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میٹرو اسٹور کی جو آرمی سے انہوں نے لیز لیا ہوا ہے یہ سارا انلیگل ہے, گرا دو. تو وہ سارے کے سارے وہ بھگ سے اڑ گئے کیونکہ پیچھے پیغام آ گیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے نہیں کیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان آل فیئرنیس سپریم کورٹ کو ایک حتمی پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اگر پیغام پہنچا ہے اور سپریم کورٹ نے منوان قبول کر لیا ہے, اور جس طریقے سے باقی حکومتی وکیل بھی آ گئے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے وکیل بھی لگ رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ باقی اسمبلی کے اندر جو ہمارے دوست اعظم نذیر طارق صاحب کی گفتگو ہو, یا معزز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہو, یہ حاشیہ رائی کے لیے ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہاتھ ہلا کے سپریم کورٹ کا آڑے ہاتھ لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آج کی کارروائی ہو یہ بتاتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ کل یہ فیصلہ جو ریزرو کر یہی دے کہ ہم نے ڈیفینس سیکرٹری کو بھی دیکھ لیا, معروضات باقی بھی دیکھ لیا ہے, تو الیکشن جو ہے 27 نومبر کو کرائے جائیں. اگر یہ ہوگا تو یہ بہترین فیصلہ ہوگا, کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا تو سب کو قابل قبول ہوگا. اگر فل بینچ نے کوئی اور فیصلہ کیا تو وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اب کنٹروورسی ہو گئی ہے. یا اس بینچ نے اگر 90 دن کا الیکشن کیا تو وہ باقی پارٹی میں نہیں کرے گی, جو حکومت اتحادی جماعت ہے وہ بھی نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب فیصلہ جو ہے وہ مجھے آج کی کارروائی سے جو ہے جس میں یہ بالکل تجزیہ ہے, اور جو میں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اکتوبر کے مہینے میں الیکشن کا کل اعلان کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ میرے جو یہ تجزیے ہیں, یہ میرے تخیلات ہیں, ان کو کس حد تک اذا پذیرائی ملتی ہے. مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی آج تک مایوس نہیں کیا. کئی دفعہ بدقسمتی بھی ہوئی ہے کہ میں نے برا پریڈکٹ کیا ہے تو برا ہوا ہے, اور اچھا کیا تو اچھا ہوا ہے. تو کل کے لیے یہ ہے کہ آج کی کارروائی, پنجابی کہتے ہیں کنگلوں تو مٹی جھاڑنا سی, ایک بالکل حاشیہ رائی تھی جو زیب داستان تھی. کل جو ہے فیصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ اکتوبر میں سپریم کورٹ جو ہے بات مان لے گی الیکشن کمیشن کی, اور اکتوبر کے لیے ان کو کہے گی کہ آپ تیاری کریں, مردم شماری کو مکمل کریں, اور باقی اداروں کو کہیں گی کہ آپ ان کی مدد کے لیے اکتوبر تک کے لیے اپنے لوگ جو ہے مہیا کریں. وما علینا الا البلاغ.